دل تو کائنات ہے، بہت بڑی کائنات، جس میں سوچوں کا ایک جہان نہیں، کائنات ہے۔ ان سوچوں کا رخ اور اختیار رب کی طرف موڑنا، یہی زندگی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا وجہ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں تو دل سے نہیں مانگتے مگر دنیا کو پورے دل سے مانگتے ہیں؟ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ کی رضاؤں کو تو نہیں مانگتے مگر دنیا میں خواہشات کو پورے دل سے مانگتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ آپ اللہ کی حیاؤں کی طرف جانے کی بجائے دنیا کی دکھنے والی بے حیا، پرکشش، دلکش روشنیوں کو تو آپ پوری طرح اپنانے کی کوشش کرتے ہیں مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کی پر نور روشنیوں سے خود کو دور رکھتے ہیں؟ دعا وہی ہوتی ہے جو دل سے مانگی جاتی ہے مگر آپ نے ہر دعا کو اس طرح سے بنا لیا ہے کہ آپ کی سبھی دعائیں صرف دنیا سے لی گئی ہیں۔ آپ کی تمام دعائیں، آپ کی سبھی دعائیں صرف دنیا کے متعلق ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کون سی دعائیں ایسی ہیں جو حکمتوں سے بھرپور ہیں؟ کون سی دعائیں ہیں جو اللہ کی رحمتوں سے بھرپور ہیں، جن میں اللہ کی رضاؤں کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے اللہ کی بہترین رحمتوں میں سجی ہوئی ہیں؟ آپ ہمیشہ ایسی دعاؤں کا انتخاب کرتے ہیں جو صرف آپ کے لیے ہوں، جو آپ کے دنیاوی فائدے کے لیے ہوں۔ آپ نے کبھی ایسی دعاؤں کا انتخاب کیوں نہیں کیا جن کا اجر آپ کو دنیا میں بھی ہو اور آخرت میں بھی ملے، جن کا فائدہ آپ کو دنیا میں بھی ملے اور جن کا فائدہ آپ کو آخرت میں بھی ہو؟ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایسی چیزیں، ایسی رحمتیں طلب نہیں کرتے جو اس کی رضا ہو؟ آپ کیوں ایسی چیزوں کو طلب کرتے ہیں جن پر آپ خود راضی ہوتے ہیں؟ صرف آپ کے راضی ہو جانے پر مانگی گئی دعاؤں کو آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ قبول کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ وہ آپ کی مانگی ہوئی ہیں اور انسان کبھی بھی اپنے نفع نقصان کو نہیں سوچتا۔ میری زندگی میں ایک ایسی انسان بھی آئی جس کے متعلق اس نے خود بتایا کہ میں نے اللہ سے کہا یہ شخص جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، بس اسے میرا کر دے۔ اور آپ یقین کیجئے میں نے ان دونوں کے رشتے کو حرام طریقے سے حلال ہوتے ہوئے اور پھر حلال سے فوراً حرام میں رہتے دیکھا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں جو اللہ سے صرف اپنے لیے دعائیں مانگتے ہیں بنا یہ سوچے، یہ سمجھے کہ کیا یہ ہمارے حق میں بہتر ہے؟ نہیں، اللہ سے طلب کریں تو اس طرح سے طلب کریں کہ اے اللہ یہ دعا میرے حق میں بہترین ہو اور تیری رحمتوں سے بھرپور ہو، تیری رحمتوں سے سجی ہو تو اسے میرے حق میں کر دے، ورنہ تو میرے لیے بہتر عطا کرنے والا رب ہے۔ جبکہ ایسا نہیں ہے۔ انسان اپنی خواہشوں میں اپنی دعاؤں کو اس طرح سے رنگ لیتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے یہی دعائیں ہیں جو مجھے دل سے مانگنی ہیں۔ وہ دعائیں بھلے اس کو حرام میں رکھیں، وہ دعائیں بعد میں اس کی اولاد کے خساروں میں بھی آئیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تب تک جب تک اس پر اللہ کے دردناک عذاب کے پہاڑ نہیں ٹوٹتے، تب تک اسے عقل نہیں آتی۔ یہ انسان کی فطرت ہے، وہ اپنے لیے ہر اس چیز کو طلب کرتا ہے جو اس کے لیے بھلے اللہ کے دردناک عذاب کی طرف ہی کیوں نہ جا رہی ہو۔ تو پھر آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں؟ جی نہیں، آپ منافقت کے اعلیٰ ترین درجے پر ہیں۔ آپ خود غرض بھی ہیں اور آپ کے اندر اللہ کے دین کی کوئی چاہ نہیں ہے، حتیٰ کہ اللہ کے معجزوں میں لپٹی دعاؤں کی بھی کوئی چاہ نہیں ہے۔ آپ کے اندر چاہ ہے تو صرف انسانوں کے لیے، جو چاہے آپ کا خسارہ ہو، چاہے آپ کے لیے اللہ کا دردناک عذاب لے کر آئیں، چاہے آپ کو تباہ و برباد کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایسے رشتوں سے پناہ مانگیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ کے دردناک عذاب سے پناہ مانگیے کہ اللہ آپ کو ایسی دعاؤں سے محفوظ رکھے جو آپ صرف اپنے حق میں مانگیں، جو صرف آپ اپنے سکون کے لیے مانگیں۔ اللہ ایسی دعاؤں سے
اپنی پناہ میں رکھیں جو سراسر آپ کا اپنا فائدہ ہو. اس میں نہ تو آپ سے جڑے رشتوں کا فائدہ ہو، اس میں نہ تو آپ کے دین کا فائدہ ہو، نہ آپ کے ایمان کا فائدہ ہو، نہ ہی اللہ کا خوف اور اللہ کی چاہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو خیر و برکتوں سے جوڑے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک.